کہ مسلمان جب فوت ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ باقی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، کہ کچھ مسلمانوں کو یہ فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے گنہگار ہیں، اگر کچھ نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب کوئی انسان اس دار فانی سے کوچ کر جائے، اور یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم سب یہاں ایک مسافر کی طرح ہے، ایک مہمان کی طرح ہے، کہ جس طرح مہمان اس دنیا میں آنے کے بعد، یا کوئی بھی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کسی علاقے میں مہمان بن کے جائے تو اب وہ وہاں ٹھہر نہیں جاتا بلکہ اسے واپس لوٹنا ہوتا۔ اسی طرح کوئی انسان کہیں سفر پہ جائے تو وہاں پر وہ مستقل جا کر نہیں ٹھہرتا بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے علاقے، اپنے آبائی وطن، آبائی گھر کو واپس جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کن فی الدنیا کأنک مسافر، کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں بھی تم ایسے ہی رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، اور دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، کہ راستے میں کہیں بھی اسٹیشن آ جائے تو وہاں وہ اپنے ہمیشہ رہنے کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ اس نے لی، استعمال کی، اور اس کے بعد آگے نکل جاتا ہے۔ اگر فضول چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جو اس کے کام اور کاج کی نہیں ہے وہ اس کو لینے سے کہا بھی جائے تو وہ کہے گا میں نے کیا کرنی ہے، میں تو سفر کر رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی تم ایسے ہی رہو، تاکہ جب اس دنیا سے تم جانے لگو تو تمہیں مرنا بہت مشکل نہ ہو۔ آج اگر آپ حضرات اس دنیا کے اندر ایسی کمائی کریں گے، ایسے اسباب اور وسائل جمع کریں گے کہ ان وسائل کو پھر چھوڑنا وہ آپ کے لیے بہت گراں اور مشکل ہوگا، تو پھر موت کے وقت یہ اور مشکل بن جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں یہ سوچ رکھ کے رہو کہ ہم نے تو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا دل دنیا میں لگنے کی بجائے اپنے آخرت اور ہمیشہ کے گھر یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لگے گا اور آخرت کی تیاری اور فکر کرے گا۔ اب اگر اس طرح زندگی گزارے گا پھر بھی اس نے مر جانا ہے، اور اگر دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش میں اس نے دوسروں کے حق پر ڈاکہ بھی مارا، اللہ کے حق کو بھی ضائع کیا اور اپنی قیمتی زندگی کے اوقات کو بھی ضائع کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اسے موت نہیں دیں گے، موت اس کو بھی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ زاویہ نگاہ رکھ کر رہنا چاہیے کہ ہم نے اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف، آخرت کے گھر کی طرف بھی کوچ کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اب اسے جلدی جلدی قبر تک پہنچانے کی کوشش کرو، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اگر وہ نیک روح ہے، اگر وہ اچھا مومن تھا، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اگر وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، تو اسے جلدی جلدی اس کے ثواب اور بدلے تک پہنچا دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرمانا شروع کر دے۔ اور اگر وہ بدروح ہے، ایسا انسان تھا کہ جس سے لوگ بھی تنگ تھے، معاشرہ بھی تنگ تھا، دنیا کے اوپر چلتا تھا، تو زمین بھی اسے بددعائیں دیتی تھی کہ تو اللہ کا کیسا نافرمان بندہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا پہ اکڑ کر چلتا ہے، مٹک کر چلتا ہے، تو اس کی قبر کی مٹی اسے یاد کرتی ہے، اور جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے اگر وہ بدروح ہے تو
کہ تو دنیا کے اندر اکڑ کے چلا کرتا تھا اور میں 70 دفعہ دن میں تجھے یاد کرتی تھی، آج تو میرے اندر آ گیا ہے تو دیکھ میں کیسے تجھے عذاب سے دوچار کرتی ہوں۔ اور اگر وہ نیک روح تھا، اس دنیا میں اللہ کی خشیت، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر کے اللہ کی انسانیت کو خوش کر کے زندگی گزارتا تھا۔ فرمایا اس کی قبر کی مٹی اسے یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر تو چلا کرتا تھا، دنیا میں چلنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تو مجھے اچھا اور محبوب لگتا تھا، آج تو میرے پاس آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ قبر تا حد نگاہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس انسان کی نظر جائے وہ قبر اسے وسیع اور چوڑی نظر آنی شروع ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے وہ بندہ لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ لہذا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی میت کو، اس کی چارپائی کو رکھ دینا اور بسے رکھ دینا، اس انتظار میں کہ فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک یہ بھی المیہ ہے کہ بیٹا باہر کے ملک ہے، بیٹی باہر کے ملک ہے اور رشتہ دار باہر ملک ہے، اب انہوں نے آنا ہے اور میت کو ان کے لیے 2 دن 3 دن رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے حکم کے بالکل منافی ہے۔ انہوں نے آ کر اگر چہرہ نہ بھی دیکھا تو کیا ہوگا؟ کام کی بات یہ ہے کہ اس میت کے لیے نیک اعمال کرے، ایصال ثواب کرے، اس جان نے جانا تھا وہ چلی گئی، اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اب جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی قبر میں پہنچانے کا انتظام کرو، اور جب فوت ہونے لگے تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس پہ نزع کے آثار آ گئے ہیں، اب یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، تو لقنوا بموتاکم لا الہ الا اللہ، اب اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور اونچی آواز سے کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لقنوا، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس مرنے والے جو ابھی اس دنیا سے جا رہا ہے اسے یہ نہیں کہنا کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ انسان تکلیف کے اندر ہے، اس وقت موت کی سختی اور مشقت کے اندر ہے، اور ایسی حالت میں جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بسا اوقات انکار کر دیتا ہے، تو ساری زندگی کے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا کہ آخری وقت میں کلمے کا انکار کر بیٹھا۔ اس لیے شریعت نے تعلیم یہ دی کہ چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر خود اونچی آواز سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرو کہ یہ خود ایک بابرکت کلمہ ہے، اور پھر آپ کے زبان سے جب وہ یہ کلمہ سنے گا تو اسے ذہن میں یہ استحضار ہوگا، اسے بھی یاد آئے گی کہ ہاں میں بھی کلمہ پڑھوں۔ اگر وہ پڑھ لے گا بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی پڑھا تو اسلام کی حالت پہ وہ مرے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، جب فوت ہو جائے تو اب اسے رکھنے کی بجائے جتنا جلدی ہو سکے اس کے کفن دفن کے لیے تجہیز اور تکفین کا انتظام کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کہ جب مریض الوفات آیا تو یہی دن چل رہے تھے، یہ بھی سفر کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسن اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے اور آپ کی وفات کا دن بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور آپ علیہ السلام سوموار کے دن، پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، اور پیر کے دن ہی آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اختلاف روایات ہے
کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی یا 12 کی تھی، آمد کی بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کی بھی، تو یہ سفر کے آخر میں آپ علیہ السلام پر مریض الوفات کے آثار آنا شروع ہوئے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا، آپ علیہ السلام پر بسا اوقات غشی کے دورے پڑتے، جب آپ کو ہوش آتا آپ پانی مانگتے، میں پانی پیش کرتی۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، ہائے یہ موت کی سختی کس قدر تکلیف دے۔ یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات، جن کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو سجایا، وہ یہ ارشاد فرما کر ہمیں یہ تسلی اور حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر موت کی سختی کسی ایمان والے مومن بندے پر آ جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موت کی سختی نبی کریم علیہ السلام پہ بھی آئی، اور آپ نے پھر یہ دعا فرمائی اللہم اعنی علی السکرات، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ابا کو اللہ تعالیٰ کبھی تکلیف نہیں دے۔ یعنی جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو اس کے بعد تو جنت کی چابی بھی آپ کے پاس، جنت کی سرداری بھی آپ کے پاس، اور شفاعت اور آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام امت کا حساب آسان کرنے کی دعا کرنا، یہ سب آپ علیہ السلام ہی وہاں کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسی حالت کے اندر اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ موت کی سختی کے وقت اسے یاد آ جائے کہ میں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑوں کے اندر دیا گیا، 3 سفید چادریں تھی، ایک کو آپ قمیص کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو ازار یعنی پاجامہ کہہ سکتے ہیں، اور تیسری بڑی چادر کہ جو سر کے اوپر سے بھی بڑی ہوئی تھی اور پاؤں سے بھی کچھ آگے فالتو نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح کے 3 کپڑوں میں کفن دینا یہ مرد کو سنت ہے۔ اگر عورت کو کفن دینا ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے ہیں، 3 یہ اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ایک جو اس کے سر کی اوڑھنی ہوگی اور دوسرا کپڑا جو اس کے سینے پہ ڈالا جائے گا، تو عورت کے لیے 5 کپڑے۔ آقا علیہ فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد زیادہ دیر اسے رکھے چھوڑنے کی بجائے اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے غسل کا انتظام کرو، اور اس کے بعد اسے قبرستان کی طرف اعزاز کے ساتھ لے کر جاؤ کہ سارے مسلمان اس کے ساتھ قبرستان جائیں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جاتے ہوئے آج ہم نے جو رسومات شروع کر رکھی ہے میرے بھائی، بغیر کسی مسئلے کی تعصب کے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس کی حدیث کی روشنی میں صحابہ، تابعین اور اولیاء اللہ کے فرمودات کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاتے ہوئے ہر ایک مسلمان کو آہستہ آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتے ہوئے جنازے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ چلنا چاہیے کہ آج ہم اسے لے کر جا رہے ہیں، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اور کل میں نے بھی اسی طرح جانا ہے، اے اللہ میری بھی مغفرت کرنا۔ تو موت کو حاضر رکھتے ہوئے اور موت کا استحضار کرتے ہوئے اس میت کے ساتھ جنازہ گاہ کی طرف چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک دین میں جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس میں یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر کوئی اضافہ کریں گے تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اور آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان
کسی دوسرے مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے ساتھ جنازہ پڑھتا ہے اور جنازہ پڑھنے کے بعد واپس نہیں آ جاتا بلکہ اس کو قبر میں اتارنے تک، قبر میں مٹی ڈالنے تک اس کے ساتھ شریک رہتا ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 قیرات کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 2 قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی جو مسلمان اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈالنے تک اور مٹی ڈالنے کے بعد دعا کرنے تک وہاں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان صرف نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ جائے گا، جیسے کچھ واپس آ جاتے ہیں قبر میں اتارنا، مٹی ڈالنا، اس کے اندر شرکت نہیں کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن اسے 1 قیرات ثواب ملے گا، یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اب جب آپ نے جنازہ میت کو وہاں لے کر پہنچنا ہے تو اس کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے اسے نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ یہ عام نمازوں کی طرح نماز نہیں ہے، اس لیے کہ باقی نمازوں کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا نماز جنازہ کے اندر نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو یہ باقی 5 نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ لیکن نماز جنازہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ میت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ اس کے لیے نماز کی طرح کھڑے ہو کر ایک دعا کرتے ہیں، اس لیے اسے نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ اور نماز جنازہ کے اندر 2 فرائض ہیں، 2 ارکان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ 2 وہ کام ہیں کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، صرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور آج المیہ اور افسوس یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو بڑی تعلیم دیتا ہے، بڑا پیسہ لگاتا ہے، اسے گریجویٹ بناتا ہے اور اسے یونیورسٹی اور PhD لیول تک کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جب وہ باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتی۔ آپ کہیں گے جنازہ تو پڑھتے ہیں، میرے بھائی صرف وہاں جا کر کھڑے ہو جانا اور صرف ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ لینا یہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ 2 فرائض اور ارکان کو ادا نہ کریں۔ اب کتنی اولادیں ایسی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جنہیں یہ 2 فرائض نہیں پتا، اور جب وہ یہ ادا نہیں کرتے تو انہوں نے گویا کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھی ہی نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا فرض وہ قیام ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر نماز جنازہ کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر عذر نہیں تو آپ کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہونا یہ نماز جنازہ کا پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض وہ یہ ہے کہ آپ 4 تکبیرات ادا کریں۔ اللہ اکبر، پہلی تکبیر امام تو کہے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا، لیکن پیچھے جو نماز جنازہ پڑھنے والے مقتدی ہیں ان کے لیے بھی لازم، ضروری اور فرض ہے کہ وہ بھی اللہ اکبر اپنے زبان سے بول کے ادا کریں۔ عام نمازوں کے اندر یہ ضروری نہیں، صرف تکبیر تحریمہ کا ادا کرنا ضروری ہے کہ جب آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے آئے، امام کے پیچھے شریک ہونے لگے، پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی تکبیرات نماز کے اندر آتی ہیں وہ سنت ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر ہر مرتبہ امام بھی اللہ اکبر کہے فرض ہے، پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا کہنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کہے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائے کہ جب امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ثنا پڑھنا سکھایا، سبحانک اللہم
وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مسند فیروز دہلوی کے اندر جو دوسری حدیث مبارکہ آتی ہے اس میں وجل ثناؤک کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اگر آپ نماز والی ثنا پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، جل ثناؤک کے الفاظ اگر زیادہ کرتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، یہ بھی آپ نے بول کر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس حاضر میت کے لیے دعائے خیر کرنی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، سب کو یہ دعا یاد ہوگی۔ یہ دعا اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اگر بچی ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا۔ کیا یہ دعائیں ہم نے سیکھی ہیں؟ اپنی اولادوں کو سکھانے اور اس کی فکر کی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو یہ سوچیں کہ کل ہمارے جنازے پر یہ اولاد کیا پڑھے گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ حق ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھائیں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کے دو فرائض، ایک قیام کرنا اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ فرض، اور اس کے بعد جو آپ اس میں ثنا، درود اور دعائیں پڑھتے ہیں یہ سنت عمل ہے، اور سنت کے ساتھ آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگر سنت کے طریقے پر ادا نہیں کریں گے تو وہ نماز آپ کی ادھوری ہوگی، نامکمل ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے جائیں کوشش کریں کہ اس کو قبر میں اتارنے، مٹی ڈالنے تک وہیں کھڑے رہیں، اور جب نماز جنازہ پڑھیں تو ان 2 فرائض کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا یہ حق بتلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔